اب یہ موت کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ آل عمران کی بس ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جتنے لوگوں کے اندر جان ہے سب کو بے جان ہونا ہے، اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی ایک ذات ہے اللہ کی ذات جو باقی رہے گی۔ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو اللہ اپنے محبوب بندوں، اپنے سب سے چنے ہوئے بندوں، اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو اللہ موت سے چھٹکارا دے دیتا، مگر نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر، جانتے ہو سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے لا ينبغی لأحد، جو حکومت کسی اور کو نہ ملے، مجھے ایسی طاقت دے جو کسی اور کو نہ ملے، اور اللہ نے ویسی طاقت دی ان کو۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، 1 مہینے کا سفر وہ صبح سے شام تک کر لیتے تھے، بڑے بڑے جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ان کے حکم سے بڑے بڑے قلعے بنا دیتے تھے، پل بھر میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں وہ پورے قلعے بنا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے موت، ایک نبی کی موت بھی کیسے رکھی، فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں، اور جنات کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، جنات کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دے رہے ہیں، ایسے بنانا ہے، اور اسی حالت میں سلیمان کی موت کا ٹائم آ گیا۔ سلیمان اپنی چھڑی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی روح ان کے قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اور جنات ابھی تک یہ اس غلط فہمی میں پڑے ہیں، ہمارا باس تو کھڑا ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، اور باس تو ہمیں انسٹرکشن دے کر کھڑا ہوا ہے، جنات اپنے کام میں لگے ہوئے۔ جب حضرت سلیمان کی اس چھڑی کو دیمک نے کھا کر کے ختم کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جب زمین پر آئی، تب جنات کو پتہ لگا کہ ہاں غیب کا علم تو ہم کو بھی نہیں ہے، سلیمان کو کب موت آئی ہم کو بھی نہیں پتہ چلا۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، نبیوں کو بھی موت آئی، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اللہ اپنے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے دوچار نہ کرتا، مگر یہ موت تو آپ کے اوپر بھی طاری ہوئی۔ صرف موت نہیں آئی، موت کی سختیاں، موت کی سکرات۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی موت کا منظر دیکھنے کے پہلے میں بہت ناپسند کرتی تھی، اگر کسی کے اوپر آخری ٹائم میں موت کی سختیوں کو دیکھتی تھی میں اچھا نہیں سمجھتی تھی، مگر اپنے نبی کے آخری وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر سکرات موت کے ٹائم کی سختیاں اپنے نبی کے اوپر میں نے دیکھی۔ اللہ کے نبی آخری ٹائم میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، پروردگار سکرات موت پر میری مدد فرما۔ کبھی موقع ملے آپ کو اپنے سوشل میڈیا اور تمام یہ دنیا کے غیر ضروری کاموں سے، تو کبھی اللہ کے پیارے نبی کی وفات کا چیپٹر آپ کسی سیرت کی کتاب میں سے کھول کے دیکھ لیجئے، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے میرے بھائی۔ اس نبی کا سفر آخرت کیسا تھا، اس نبی نے آخری ٹائم اپنی امت کو کیا نصیحتیں کی تھی، پورا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے جس پر بڑے توجہ سے پڑھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے دوچار کیا، صحابہ کرام روتے رہ گئے، بلکتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے، نبی کی لاڈلی، نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ روتی رہ گئی، مگر اللہ کا قانون اپنے نبی کے لیے بھی قانون رہا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،